اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، اگر میں صرف اس پہلو سے گفتگو کرنے لگوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، آپ کی رحمت ہر جگہ نظر آئے گی۔ آپ کی تعلیمات کیسی ہے رحمت للعالمین کی؟ جب آپ اس دنیا میں آئے تو عرب کے کچھ قبائل تھے جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا جس کو 4 بیٹیاں ہوں 3 2، اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 بھی پوچھتا تو کہتے ہیں اگر وہ ان کی صحیح تربیت کرتے ہوئے تو وہ ہمارے جنت میں اس طرح رہیں گے۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو سبابہ، جس کو ہم کلمے کی شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اور بیچ والی انگلی کو ملا کر کے کہا ہے اور وہ جنت میں اس طرح رہے گی۔ وہ لڑکی جس کی پیدائش پر شرمندہ ہوتا تھا آدمی، جنت کی بشارت سنائے اس کی ولادت پر اور اس کی پرورش پر۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی شخص اگر اپنی بچیوں کی پرورش کر کے اس کا نکاح کرتے ہوئے تو وہ جنتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور قرآن کا واضح اعلان کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا، سوال کرے گی وہ لڑکیاں، وہ بچیاں جن کو مار دیا، جن کو زندہ درگور کر دیا۔ عورتیں لوڑی سے بدتر زندگی گزارتی تھی، اگر بیوہ ہو جائیں تو بند کر دیتے تھے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بیوہ کو محمود سمجھا جاتا ہے، آج بھی بہت سارے مواقع شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہے تو بد عقیدہ لوگ ایسے موقع پر بیواؤں کو نہیں آنے دیتے، سہاگنوں کو ہونا چاہیے۔ کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں جو رسم وغیرہ کی ادائیگی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا، بلکہ عورت کو وہ مقام دیا۔ کیا تھا عورت کا مقام؟ اگر ماں باپ مر جاتا، سوتیلی ماں ہوتی تو اسی سے شادی کر لیا کرتی تھی۔ ایک آدمی 10 عورتوں سے شادی کرتا، ایک خاتون 10 عورتوں 10 مردوں کے ساتھ۔ کوئی اخلاقیات نام کی چیز نہیں تھی، بلکہ اپنے جرائم اور گناہ اور ناجائز تعلقات کو مجلسوں میں فخریہ بیان کرتے تھے لوگ، اشعار۔ اللہ کے نبی نے عورت کو کیا مقام دیا کہ ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ حق کس کا ہے میرے اوپر؟ کہا تیری ماں، کہا پھر کہا تیری ماں، کہا پھر کہا تیری ماں، کہا پھر کہا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو کیسا حق دیا، باپ کو کیسا معتبر کیا کہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو آج بھی اتنی ترقی کے بعد بھی تعلیم یافتہ دولت مند افراد اپنے باپ اور اپنی ماؤں کو اولڈ ہوم دارالصوفہ میں ڈال دیتے ہیں، چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میرے باپ میرے مال میں سے جو چاہتے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تو خود تیرے باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر اپنے باپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تو آپ نے کہا وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے اس کو توڑ کر ضائع کر دے، چاہے اس کی حفاظت کر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے، وہ آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، ہم مجھ کو بخش دے، جنت عطا کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم یہ چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ جا کر کے ان کی خدمت کرو اور اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا۔ والدین کی خدمت، اطاعت اور فرما برداری انتہائی سخت تاکید کی، اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا۔ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس سے اس کا پڑوسی ناراض ہو، اس کا پڑوسی تکلیف میں مبتلا ہو، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اتنا حضرت جبرائیل نے آ کر کے مجھ کو پڑوسی کے بارے میں کہا کہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ترکے میں پڑوسی کا حصہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی اور کوچوں کے بارے میں حکم دیا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر نظر آئے، پتھر کانٹا، اس کو ہٹا دو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ایک ٹہنی راستے میں تھی، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی تھی، اس کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر اس کو بخش دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے بارے میں حکم دیا کہ کمزور کا ساتھ دو، مظلوم کا ساتھ دو۔ ظالم کے بارے میں حکم دیا، اللہ کے نبی نے ظالم اور مظلوم دونوں کا ساتھ دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مظلوم کا ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کمزور ہے اس کا ساتھ دیا جائے، کہا ظالم کا ساتھ دینا یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ بابا کو حکم دیا اگر تم کو کئی اولاد اللہ نے دی ہے تو سب کے ساتھ انصاف کرو، کسی کو ایک نظر سے کسی کو دوسری نظر سے نہ دیکھو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ماں باپ کے بارے میں کہا ان کو بھی نہ کرو، زور آواز سے برا بھلا نہ کہو۔ اپنی اولاد کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کی صحیح تربیت کرو، ان کو تعلیم دو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کے حقوق ہیں، ان کی صحیح تربیت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان فرمائے آپ غور کرتے جائیے. تاجر کو حکم دیا ناپ تول میں نہ کمی نہ کرو, کہ گاہک کا حق مارو نہ, تم اس کو دھوکہ نہ دو, مال کا عیب بتا کر کے بیچو, اس کو دھوکہ نہ دو, ناپ تول میں کمی نہ کرو, ڈنڈی نہ مارو, اس کو جتنا پیسہ دیا ہے اتنا ہی مان دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے لین دین کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. ان اللہ کان مسئولہ, اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا, عہد کے بارے میں پوچھے گا. اگر قرض لو تو لین دین کیا کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو, اور قرض کی ادائیگی وقت پر کر دیا کرو. اگر کوئی شخص تم سے قرض مانگنے آئے وہ ضرورت مند ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو قرض دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو صدقے کا اجر اور ثواب دے گا. دولت مندوں کو حکم دیا کمائیے لیکن ذخیرہ اندوزی نہ کیجیے. مال کی ضرورت ہے اس کا اسٹاک مت کر لیجیے, لوگوں کو ضرورت ہے کہ قیمت بڑھانے کی, منع کیا. اور اگر تمہارے پاس بہت مال ہے تو اس مال سے تجوریاں نہ بھرو, بھوکوں کا پیٹ بھرو اور ان کے چہروں پر آنسو پوچھ کر آنکھوں سے چہروں پر مسکراہٹ دے, لوگوں کے لیے ہمدرد اور خیرخواہ بنو. اگر اللہ رب العالمین نے صاحب مال بنایا ہے, اگر اللہ نے مال نہیں دیا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا بلا ضرورت کسی کے سامنے سوال نہ کر. اگر کوئی بلا ضرورت سوال کرتا ہے تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر گوشت نہیں. اللہ سے مانگو جو بھی طلب کر رہا ہے, کوشش کرو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جائز تجارت کے احکامات بنائے, سود حرام قرار دیا کہ ایک ضرورت مند کو اگر پیسے کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے اوپر سود لگا کر کے دیتے ہو, قیامت تک کے اس کو حرام قرار دیا. ہر وہ چیز جو انسانی جسم کو نقصان دینے والی ہے, نشہ اور اشیاء, سب کو حرام قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوراک کے معاملے کہا اگر آپ کھانا بنا رہے ہو بہترین شخص ہوا ہے جو لوگوں کی میزبانی کرے, بہترین شخص ہوا ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے. اگر تم کھانا بنا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہ گیا تو اللہ تم سے پوچھے گا سالن ذرا سا مطلع کر دو, تھوڑا پانی بڑھا دو, لیکن پڑوسی کا خیال رکھو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. یہ صرف انسانوں کی بات ہے, جانوروں کی بات نہیں لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور جو ہیں اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالو, جتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے. اور اگر بوجھ لاتے ہو اور تم کسی جگہ رکے ہو تو پہلے اس کا بوجھ اتارو. جیسے تم اپنے اوپر سے بوجھ اتار کر کے ریلیکس آرام کرنا چاہتے ہو ویسے اس کو وقت پر چارہ دو. اللہ تم سے پوچھے گا, وہ تمہارے مانتے ہیں تو وہ بول نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا, اگر وہ کھلی رہتی تو جہاں چاہتی تھی کھا لیتی پی لیتی, بھوکی مر گئی, اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر اس کو جہنم میں ڈالا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ تعالیٰ نے اسی کی بنیاد پر اس کو بخش دیا. یہ آپ کی تعلیمات تھی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میدان جنگ میں آپ نے حکم دیا جو ہتھیار رکھتے ہوئے اس کو نہ مارو, جو بوڑھا ہے اس کو نہ مارو, جو بچہ ہے اس کو نہ مارو, جو عورت ہے اس کو نہ مارو, جو سایہ دار اور پھلدار درخت ہے اس کو نہ کاٹو. میدان جنگ میں جب آپ دشمن کی فوج سے جب آدمی لڑتا ہے, ہمارے یہاں ہنستے کھیلتی گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں, جلا دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا درختوں کو نہ کاٹو اور جلاؤ. اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے. یہ تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وما ارسلناک